لیڈر جو عمران خان کا جو بھی فیصلہ ہے ہمیں 101 ہر طرح سے قبول ہے، اور انشاءاللہ ہماری تمام پارٹی جو ہے ہمیشہ کی طرح متحد ہے اور تمام خان صاحب کے فیصلے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ یہ سوچ ہے کہ پختونخوا کے اندر کوئی سازش کر کے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا اپنے ٹائم میں کہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ سیاسی طور پہ یہ حکومت نہیں گرا سکتے ہماری۔ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، نامزد وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی مکمل حمایت کا فیصلہ۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ اب بانی بھی کہیں تو وزیر اعلیٰ نہیں بنوں گا، میرا استعفیٰ جلد منظور ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے مجھے وزیر اعلیٰ بنایا تھا، بانی نے استعفیٰ دینے کو کہا تو دے دیا، بانی کو پیغام بھجوا دیا، اب دوبارہ کوئی عہدہ نہیں لوں گا۔ وفاقی حکومت اس وقت ایک اور سازش کر رہی ہے لیکن ہم ناکام بنا دیں گے۔ صوبہ بہت سے مسائل کا شکار ہے، نظام کو چلنے دینا چاہیے، ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اس میں بھی یقیناً ہماری بھلائی ہوگی۔ پارٹی متحد ہے، کہیں کوئی اختلاف نہیں، پختونخوا ہمارا گڑھ ہے، ہمیں سیاسی طور پر شکست نہیں دی جا سکتی۔ ہم نے ہمیشہ چیلنج کیا ہے کہ ہمیں سیاسی شکست نہیں دے سکتے۔ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ معمہ بن گیا، استعفیٰ آیا یا نہیں، متضاد دعوے، پی ٹی آئی اور گورنر خیبر پختونخوا آمنے سامنے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو استعفیٰ موصول ہو گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا دعویٰ، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی تردید۔ صوبائی حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اپنے عہدے کا استعفیٰ گزشتہ رات گورنر ہاؤس پشاور بھیجا تھا۔ گورنر کے اسلام آباد جانے کے بعد سمری گورنر ہاؤس کو موصول ہوئی ہے۔ استعفے پر باقاعدہ وصولی کے دستخط بھی ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ میرے پاس وزیر اعلیٰ کا باضابطہ کوئی استعفیٰ نہیں آیا، جب استعفیٰ آئے گا تو قانون کے مطابق کارروائی کروں گا۔ ملٹری سیکرٹری کو استعفیٰ موصول ہونا فیک نیوز ہے، پوری پی ٹی آئی یوم نجات بنا رہی ہے۔ دہشت گردوں کو پناہ دینے والے سہولت کار برابر کے مجرم ہیں، آگ اور پانی کا کھیل مزید نہیں چل سکتا، ٹھوس فیصلے کرنے کا وقت آ گیا، ملک دشمنوں سے نرم رویہ برتنا شہداء کے خون سے غداری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ دہشت گردوں کو دعوت دینا اور ان کا دفاع کرنا ناقابل برداشت عمل ہے، ملک نے جنہیں پناہ اور عزت دی وہی دشمنی پر اتر آئے ہیں، شہداء کے خون سے لکیر کھینچ چکی ہے، اب دو ٹوک موقف کا وقت ہے، ہماری افواج اور قوم ایک ہیں، دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، پاکستان کی سلامتی اور شہداء کی قربانیاں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، یہ لڑائی حق و باطل کی ہے، قوم شہداء کے ساتھ کھڑی ہے، افواج پاکستان نے ہندوستان کو شکست سے فاش دے کر ملک کا وقار بلند کیا، صدر ٹرمپ کا شکریہ جنہوں نے پاک بھارت کشیدگی کم کرانے میں کردار ادا کیا، صدر ٹرمپ نے غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور دیا، فلسطینیوں کے حق خود ارادیت پر پاکستان کی پالیسی دو ٹوک ہے، سعودی عرب کے ساتھ نیا معاہدہ تاریخی اور دفاعی تعاون کی نئی بنیاد ہے، معاہدے کے تحت ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ سمجھا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے انتشاری ٹولہ دہشت گردوں کا سہولت کار، سہیل آفریدی کو دہشت گردوں کی سپورٹ کے لیے لایا گیا، دہشت گردوں کو سہولت کاری نہ دینے پر علی امین گنڈاپور کو ہٹایا گیا، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی اختیار ولی کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا کہ جیل میں بیٹھا شخص نیشنل ایکشن پلان ختم کرنے کا ذمہ دار ہے، جو لوگ دہشت گردوں کو لائے وہ آج قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس گروہ کا ماضی بھی ملک دشمن پالیسیوں سے بھرا پڑا ہے، ملک کے دشمن دوبارہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، قوم اپنے افواج اور سیکورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے، نیشنل ایکشن پلان کی بحالی قومی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے، تحریک انصاف کو واضح طور پر بتا دینا چاہتے ہیں کہ ملک کی سیکورٹی پالیسی اسلام آباد میں بنتی ہے اور بنتی رہے گی، پاکستان کی سیکورٹی پالیسی کابل میں نہیں بنے گی، ریاست پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے مکمل اقدامات جاری رکھے گی، دہشت گردی کی سہولت کاروں کی پشت پناہی قبول نہ کریں، جو بھی عناصر امن کو نقصان پہنچائیں گے قانون کے کٹہرے میں آئیں گے۔ خیبر پختونخوا کی اپوزیشن جماعتیں وزیر اعلیٰ کے لیے امیدوار لانے میں تقسیم کا شکار، ذرائع کے مطابق نون لیگ کی خواہش ہے کہ وہ اپنا امیدوار لائے، جمعیت علماء اسلام بھی اپنا امیدوار لانے کے لیے متحرک ہیں، اپوزیشن جماعتوں کے اہم ارکان اسمبلی کی عدم موجودگی کے باعث اجلاس مؤخر ہونے کا امکان، اپوزیشن کا آپس میں اتفاق نہ ہونے کے نتیجے میں وزیر اعلیٰ کے امیدوار پر تاحال اتفاق نہ ہو سکا، 145 رکنی ایوان میں تحریک انصاف کے 92 اور اپوزیشن جماعتوں کے کل 53 اراکین ہیں، وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے 73 ووٹ درکار ہوں گے، نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے اسپیکر کی جانب سے اسمبلی اجلاس طلب کیا جائے گا، نامزد وزیر اعلیٰ کو اپنی اکثریت ثابت کرنا ہوگی، اپوزیشن لیڈر کے پی اسمبلی ڈاکٹر عباد اللہ نے پروگرام سوال سے آگے میں کہا کہ سہیل آفریدی کا تجربہ نہیں ہے، وہ چیلنجز کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ دہشت گردوں کے حامی پاکستان کے ساتھ ہیں یا دشمنوں کے، واضح کر دیں ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں،
انف ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا. وزیر دفاع خواجہ آصف کی دہشت گردوں کے حامیوں اور افغانستان کو وارننگ. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بہت ہو گیا, دہشت گردوں کو پناہ دینے والوں کے ساتھ متحد ہو کر نمٹنا پڑے گا. اس پر کوئی سیاست ہم برداشت نہیں کریں گے. روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں. وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ہم نے افغانستان کو کہا کہ 6 سے 7 ہزار افراد کو کنٹرول کریں. افغانستان نے کہا کہ ہمیں 10 ارب روپے دیں, ہم انہیں مغربی علاقوں میں منتقل کر دیتے ہیں. میری تجویز ہے کہ ایک وفد کابل جائے, وہاں کے حکمرانوں سے بات کرے کہ یہ چیز ناقابل برداشت ہو چکی ہے. جس تھالی میں کھا رہے ہیں اسی میں چھید کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پر ایسے لوگ ان کی مذمت کرنے سے کتراتے ہیں. دہشت گردوں کے لیے کوئی نرم گوشہ یا رعایت قابل برداشت نہیں ہے. پاکستان اور فوج کی عزت و وقار سب سے آگے ہے. میں اگر استعفیٰ دے دوں تو پارٹی مکمل ختم ہو جائے گی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا کہ مجھے چیئرمین شپ سے نہیں ہٹایا گیا, خبریں درست نہیں ہیں. خیبر پختونخوا میں نئی حکومت بنتے ہی کابینہ میں تبدیلیاں کی جائیں گی. میرے پاس علی مین کا باضابطہ استعفیٰ نہیں آیا. گورنر خیبر پختونخوا کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات. ملکی و صوبائی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. ملاقات میں موجودہ سیاسی منظرنامے, پارلیمانی تعاون کے فروغ اور قومی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا گیا. خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت کی گئی. ملاقات میں دونوں اتحادی جماعتوں کے درمیان صورتحال بھی زیر بحث رہی. دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے سیاسی جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ ساتھ وفاق اور صوبوں کے درمیان بہتر ہم آہنگی ناگزیر ہے. بانی کو جو پسند آ جائے وہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, چاہے گنڈا پور ہو, بزدار ہو یا خٹک صاحب. شیر افضل مروت کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ علی مین گنڈا پور کی بانی سے آخری ملاقات نے صفے میں کردار ادا کیا. علی مین نے بانی کو بتایا کہ 1.5 سے 2 سال تک آپ کی رہائی نظر نہیں آ رہی. بانی پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ ان کی رہائی اسلام آباد میں احتجاج میں پنہاں ہے. علی مین دوبارہ 26 نومبر جیسا احتجاج نہیں چاہتے تھے, اس لیے سہیل آفریدی کا انتخاب کیا گیا. توقع ہوگی کہ جو کام علی مین نہیں کر سکے وہ سہیل آفریدی کریں گے. پی ٹی آئی اور سنی تحریک پارلیمنٹ سے باہر. الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی ہے. سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کے ارکان کو آزاد قرار دے دیا گیا. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے 25 اگست 2025 کے حکم کی روشنی میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نون لیگ 122 ممبران کے ساتھ پہلے پر ہے. آزاد ارکان کی تعداد 79. پاکستان پیپلز پارٹی 74 ممبران کے ساتھ تیسرے نمبر پر. وزیراعظم شہباز شریف کا بلاول بھٹو کو فون. دونوں رہنماؤں کا بیان بازی روکنے پر اتفاق. موجودہ سیاسی صورتحال, سیلاب اور خارجہ پالیسی پر بات چیت. وزیراعظم نے کہا کہ بطور وزیر خارجہ آپ نے بہترین کام کیا. اس کا صلہ پاکستان کو کامیابیوں کی صورت میں ملا. سیاست میں الزام تراشی ختم ہونی چاہیے, مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان حالیہ محاذ ذرائع پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. بلاول بھٹو نے وزیراعظم کو اپنے تحفظات بارے بھی آگاہ کیا. وزیراعظم نے تمام تحفظات کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ نہ ہو سکا. مزید پالیسی مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق. اعلامیے میں قرض پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد کو مضبوط قرار دیا گیا. آئی ایم ایف مشن نے پاکستانی معیشت میں استحکام کی کوششوں کو سراہا. مالی نظم و ضبط برقرار رکھنے اور سیلاب متاثرین کی مدد پر زور. مہنگائی کو مقررہ ہدف کے دائرے میں رکھنے کے لیے سخت مالیاتی پالیسی برقرار رکھنے کی سفارش. توانائی شعبے کی بحالی کے لیے ریگولر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ اور اصلاحات پر اتفاق کیا گیا. اعلامیے کے مطابق سرکاری اداروں کے حجم میں کمی اور شفافیت میں بہتری پر گفتگو ہوئی. کاروباری ماحول اور کمیونٹی مارکیٹس کی آزادی کے اقدامات پر زیر غور ہیں اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق ریفارمز کے لیے پاکستان کی کوششوں پر آئی ایم ایف کا اظہار اطمینان. وفاقی کابینہ نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کی توثیق کر دی ہے. کابینہ اجلاس کا اعلامیہ جاری. کابینہ اراکین نے پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا. وفاقی کابینہ نے واپڈا کی زیر انتظام اہم ڈیموں اور ہائیڈرو پاور منصوبوں کی حفاظت کے لیے خصوصی سیکورٹی فورس کے قیام کے لیے واپڈا سیکورٹی فورس ایکٹ 2025 کی قانون سازی کی اصولی منظوری دے دی ہے. وفاقی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 2 اکتوبر 2025 کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی توثیق کر دی ہے.
تحریک انصاف کا پنجاب کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے دینے کا فیصلہ، پی ٹی آئی کا پہلا استعفیٰ آ گیا۔ پی ٹی آئی کے شیخ امتیاز محمود قائمہ کمیٹی برائے لوکل گورنمنٹ اور قائمہ کمیٹی برائے SNGAD سے مستعفی ہو گئے۔ شیخ امتیاز محمود نے اپنا قائمہ کمیٹی کا استعفیٰ اسپیکر آفس کو بھجوا دیا۔ شیخ امتیاز محمود اپوزیشن کے 3 رکنیت معطل والے ارکان میں شامل ہیں۔ استعفے کے متن میں شیخ امتیاز محمود نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر کمیٹیوں سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ آج جمہوریت زمیں بوس ہونے کو ہے، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی معین قریشی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ عوام کی آواز اٹھائی لیکن اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ ہمارے 6 MPs کو جھوٹے مقدمات میں نااہل کر دیا گیا۔ سیلاب میں کسانوں کے جانور بہہ گئے مگر سیاسی لوگوں کو نوازا جا رہا ہے۔ حکومتی ارکان اسمبلی نون لیگ کے چیف وہب رانا محمد ارشد کے گھر ڈکیتی پر اسمبلی میں بھڑک اٹھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے پاک سعودی جوائنٹ بزنس کونسل کے چیئرمین کی ملاقات، مشترکہ ورکنگ گروپس کے قیام پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی اسپیشل اکنامک زونز کے قیام میں سعودی سرمایہ کاروں کو شرکت کی دعوت۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت سعودی ویژن 2030 کے اہداف کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ سندھ پاکستان کی معاشی ترقی کا گیٹ وے بننے کے لیے تیار ہے۔ تعاون کے لیے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے مختلف شعبہ جاتی ورکنگ گروپس ضروری ہیں۔ سعودی شہزادہ منصور بن محمد نے کہا کہ کراچی میں سرمایہ کاری کے بڑے مواقع ہیں، دونوں ممالک میں نئی شراکت داری قائم ہوگی۔ سعودی وفد کی گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے ہمراہ پاکستانی تاجروں سے ملاقات، شہزادہ منصور بن محمد ال سعود اور گورنر سندھ کی جانب سے پاک سعودی پرچم کشائی۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان نے جماعت اسلامی سے راہیں جدا کر لیں، کہا کہ تنظیم کی اپنی حدود ہوتی ہیں، بعض اوقات آپ آزادانہ کام کرنا چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں کھل کر انسانی حقوق، جمہوریت، آزاد میڈیا، ڈاکٹر عافیہ، فلسطین اور فیڈریٹنگ یونٹس کے دستوری حقوق کی جدوجہد کروں۔ انہوں نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر سفر کے دوران 19 ستمبر کو اپنا استعفیٰ بھیجا، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں اب تک استعفیٰ کوئی موصول نہیں۔ ہم حماس کی پشت پر کھڑے ہیں، جو فیصلہ حماس کا ہوگا وہ فیصلہ ہم سب کا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اسلام آباد میں ریلی سے خطاب، کہا کہ سب کی نظریں پاکستان پر ہیں، کسی مغربی ملک کے پریشر کو قبول نہ کیا جائے۔ ہم نے انہونی کو ہونی کر دکھایا، شیروں کی حکومت ہوگی تو پوری قوم شیر بن جائے گی۔ حماس کا دفتر اسلام آباد میں بنانا چاہیے، دین اور دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے جدوجہد کرنی ہوئے۔